بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ رفیقان اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس آڈیو میں عبادت کی اقسام سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، عبادت کی قسموں میں سے پہلی قسم عبادت قلبی ہے۔ عبادت قلبی یہ سب سے اہم عبادات ہیں۔ باقی تمام عبادات کا دار و مدار اسی دل کی عبادت پر ہے۔ جس کے دل کے اعمال جتنے بہتر ہوں گے، اس کے ظاہری اعمال بھی اتنے بہتر ہوں گے، اور جو یہاں جتنا کمزور ہوگا وہ اپنی ظاہری عبادات میں بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ دل کی عبادت میں محبت، خوف، توکل، امید، خشیت، انابت جیسے اعمال داخل ہیں۔ ان اعمال میں محبت کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ یہ عبادت کی اساس اور بنیاد ہے۔ البتہ یہ محبت جب تک خوف اور امید کے ساتھ جڑی نہ ہو، تب تک یہ اللہ کے تقرب کا درست ذریعہ نہیں بنتی۔ اللہ رب العالمین صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم 2564۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تقوی کا اصل مرکز دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ صحیح مسلم 2564۔ انسانی اعمال کے درست یا غلط ہونے کا دار و مدار دل کے اعمال پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ بے شک بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو سارا بدن سنور گیا، اور جب وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ اور یاد رکھو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری 52، صحیح مسلم 1599۔ لہذا
جب دل کے اعمال درست ہوں تو ظاہری، مالی، بدنی اور دیگر تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور اگر دل کی نیت ہی خالص نہ ہو تو ظاہری اعمال کی درستگی بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ بات ایک مومن کو بے حد خوف زدہ کرنے والی ہے کہ کہیں اس کا دل ایمان سے کفر کی جانب نہ پھر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ انہیں جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، صحیح مسلم 2654۔ اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کی اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اعضاء سے عمل کرنے کی ہمت یا مہلت نہ ہو تب بھی اللہ رب العالمین دل کے عمل کو دیکھتے ہوئے ظاہری عمل کا ثواب دے دیا کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق، صحیح مسلم 19۔ جو شخص فوت ہو جائے یعنی مر جائے اور اس نے جہاد نہ کیا ہو اور نہ جہاد کرنے کی نیت کی ہو تو وہ نفاق کی ایک خصلت پر فوت ہوا یعنی مر گیا۔ لہذا جس میں قتال کی طاقت نہ ہو تو اللہ اسے محض عزم کرنے پر، ارادہ کرنے پر اس عمل کا ثواب دے دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو شخص اللہ سے سچائی کے ساتھ شہادت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا درجہ دے دے گا اگرچہ اپنے بچھونے پر فوت ہو، صحیح مسلم 1909۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سچے دل سے سوال کرنا دل کا عمل ہے۔ دل کی نیت خراب ہو تو اللہ بڑے بڑے اعمال کے اجر سے، ثواب سے محروم فرما دیتا ہے۔ اب اجازت دیجئے آئندہ درس کے لیے انشاءاللہ اگلے درس میں عبادت کی دوسری قسم قولی سے متعلق باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔